بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں لسانی ٹی وی اور میں ہوں آپ کا دوست قاری نعمت اللہ جماعتی۔ احباب محترم، عالمی دعوت لسانی دربار عالیہ علی پور سیدہ شریف پر اپنی 11ویں سالانہ عقیدہ ختم نبوت کانفرنس منعقد کرنے جا رہی ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مرکزی امیر عالمی دعوت لسانی الحاج پیر سید محمد مدثر حسین شاہ صاحب تنویر لسانی، سجادہ نشین آستانہ عالیہ علی پور سیدہ شریف۔ حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور، سب سے پہلے تو لسانی چینل پر وقت دینے کا شکریہ۔ دربار عالیہ علی پور سیدہ شریف کی نمائندہ روحانی تحریک عالمی دعوت لسانی کے زیر اہتمام سالانہ عقیدہ ختم نبوت کانفرنس جو منعقد ہونے جا رہی ہے، تو ہم جاننا چاہیں گے کہ موجودہ دور میں عقیدہ ختم نبوت کانفرنس کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے؟ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں آپ کا اور لسانی چینل کا، جس کے توسل سے ایک پیغام اہل سنت و جماعت کے نام نشر کرنے کا موقع ملا۔ میں سب سے پہلے یہ عرض کروں گا کہ جو اس کی اہمیت ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں، جو نصوص قرآنیہ اور احادیث صحیحہ کی روشنی میں جو عقیدہ اہل سنت ہے اور ختم نبوت کے بارے میں جو تربیت ہماری قرآن و سنت نے کی ہے، اس کی سب سے بڑی دلیل آپ قرآن حکیم سے ہی لے لیں کہ تمام انبیاء و رسل سے اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے لیے وعدہ لے لیا کہ جب ان کے دور میں آئیں تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پر ایمان لائیں اور آپ کی خدمات بجا لائیں۔ تو جب کوئی نبی بھی دنیا میں تشریف لائے، اس کے لیے اس کو پہلے سے پابند کیا گیا ہے کہ وہ حضور پر ایمان لا کے اس عہد کو نبھائے اور اپنی نبوت کا پرچار نہ کرے، بلکہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پر ایمان لا کے اس نبوت اور شریعت کے مطابق تبلیغ اور تعلیم لوگوں کو دے۔ اور دوسری مثال اس کی پھر آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے سکتے ہیں کہ جو نبی ہے، آئیں گے اب، لیکن بطور نبی نہیں آئیں گے۔ جب بطور نبی آئیں گے تو اپنی نبوت کا اعلان کریں گے، جب نبی ہیں آئیں گے لیکن اپنی نبوت کا اعلان نہیں کریں گے، بلکہ کیا کریں گے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت و رسالت پر ایمان لانے کا چونکہ انہوں نے عہد لے لیا ہے اللہ تعالیٰ سے، تو بس اسی عہد کو نبھائیں گے اور بطور امتی وہ اپنا کردار ادا کریں گے اور اسی شریعت کے مطابق اپنے اعمال کو وہ بجا لائیں گے اور اسی نبوت و رسالت کی ترویج اور اشاعت فرمائیں گے۔ تو لہٰذا ان حالات میں کسی بھی نئے نبی کا دعویٰ کرنا یا نبوت کے بارے میں بات کرنا، وہ تو کسی لحاظ سے بھی اس کی جو جسٹیفیکیشن ہے وہ نہیں ہے۔ اب رہی بات اہمیت، تو اہمیت اس کی یہ ہے کہ آج کے دور میں جب سب لوگ جو جتنے بھی میسز ہیں یا عوام الناس ہیں، جو عالم کفر سے جن کا تعلق ہے، ہنود و یہود سے تعلق ہے، نصارہ سے تعلق ہے، تو یہ عقیدہ اہل سنت جو ہے، عقیدہ ختم نبوت پر جو عقائد ہے، جو نظریات ہے اہل سنت و جماعت کے، اور جس بات کا ہم پرچار کرتے ہیں کہ یہ سب سے بڑی بات ہے، حضور کے نبوت کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیازات میں سے سب سے بڑا امتیاز ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ حضور کے نبوت کے جو امتیازات ہیں وہ اس امتیاز پر کھڑے ہیں، اس کی بنیاد یہ عقیدہ ختم نبوت ہے۔ تو لہٰذا اگر اس کو آپ کھینچ لیں گے تو باقی کچھ نہیں بچتا ہے۔ اور دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا تھا وہ یہ تھی کہ جب تمام ان ہنود و یہود کو اور دشمنوں کو جو اس عقیدے کے دشمن ہیں، وہ بار بار ہمارے پرچار کی طرف نہ جائیں کہ ہم اس کو اہمیت کیوں دیتے ہیں، ہم اس پر کام کیوں کرتے ہیں، ہم اس کی تبلیغ اور اشاعت کیوں کرتے ہیں، ہم اس کی اہمیت پر زور کیوں دیتے ہیں، جب تمام عام دشمنوں کو بھی یہی پتہ ہے، وہ بھی تو بار بار اسی بات پر حملہ کرتے ہیں، وہ کیوں کرتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے جو اہمیت ہم انہیں بتاتے ہیں
جو قرآن و سنت نے ہمیں بتائی ہے وہ اس سے بخوبی آشکار ہے۔ اور یہی بات آپ قرون اولیٰ سے آپ سیکھ سکتے ہیں، یہ کہ ان یہودیوں کو اور ان نصارہ کو آخری نبی کی جو ان کی نگاہ تھی، ان کی نظر تھی آخری نبی کے آنے پر، جو مرکوز تھی کہ آخری نبی تشریف لائیں گے، وہ اس کا پرچار کرتے تھے۔ تو وہ آخری نبی جب آ گئے تو بس معاملہ تو یہاں سے شروع ہوا۔ باقی یہ بات تو نہیں ہے کہ وہ آخری نبی نہیں مانتے تھے، انہیں پتہ تھا کہ آخری نبی کے آنے کا وہ وقت آ چکا، ان کے ظہور کا وقت آ گیا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بعض وجوہ پر یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی نہیں مانتے، اور نہ حضور کی نبوت پر صدق دل سے ایمان لائے، نہ اس نبوت کی طرف دیکھا، نہ نبوت کی بات کی، نہ نبوت کی بات سنی۔ وہ بنی اسرائیل سے نبی کا یعنی آخری نبی کا جو ظہور ہے، جو شانوں والے نبی ہیں، جو امتیازات والے ہیں، جو جناب اللہ کے محبوب نبی ہیں، تو یہ سب چیزیں انہیں معلوم تو تھیں، لیکن بنی اسرائیل سے نہ آنے کی وجہ سے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن ہوئے۔ اب جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیازات کا بغض اور حسد رکھتا ہے اور عناد رکھتا ہے تو ظاہر ہے وہ صدق دل سے اسے قبول نہیں کرے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ فرمایا ہے یہ نبوت کا فیصلہ اس کا ہے، لہٰذا یہ ذمہ داریاں جو ہیں ہماری اہل سنت و جماعت کی یہ ہے کہ ہم بلا امتیاز آستانوں سے وابستگی وہ تو ایک مسلمہ چیز ہے، لیکن ہم آستانوں سے کسی کو ہٹاتے نہیں۔ لیکن میری یہ دعوت ہے تمام اہل سنت و جماعت کے لوگوں کو بلا امتیاز اس عقیدے کی تحفظ کے لیے اور ختم نبوت کے پرچار کے لیے اور اس پر پہرا دینے کے لیے وہ آستانوں کی تفریق سے، امتیاز سے بالا تر ہو کر، اس خول سے باہر نکل کر وہ بطور مسلمان، بطور امتی وہ اس چیز کے پابند ہیں، وہ اس چیز کا عہد کریں کہ وہ آئندہ اپنی زندگی میں جو ہے اس میں بھی اور آنے والے زندگی میں اور اپنی نسلوں کو اس عقیدے کی اہمیت بھی بتائیں، اور اس عقیدے پر جو کام کی ضرورت ہے مالی لحاظ سے، باقی تعلیمی لحاظ سے، خدمات کے اعتبار سے، جو کچھ بھی ہمارے انسانی استطاعت میں ہے وہ ہم اس کو تمام پوٹینشل کو بجا لائیں اور اس کو استعمال کرتے ہوئے اس عقیدے کی محافظت پر کام کریں۔ دوسری بات جو اس ضمن میں ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی شخصی یعنی جو لوگ ہیں ان سے وابستگی کی صورت میں آپ اپنے جو ایک متفقہ اور ون پوائنٹ ایجنڈا ہے جو سب کے لیے یکساں اہمیت کا حامل ہے، جو ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، اس سے آپ انحراف نہ کریں، بند گلیوں میں جانے کی کوشش نہ کریں کہ وہ ایک شخصیت پرستی کی طرف چلے جائیں، ایک شخصیت سے آپ وابستہ ہو جائیں۔ یہ مطلب بلا امتیاز اس پہ کام کی ضرورت ہے، بس اس چیز کو ذرا غور و خوض سے دیکھنا چاہیے۔ اب رہی بات آستانہ عالیہ نقش بندیہ لاسانی علی پور سیدہ شریف۔ آستانہ عالیہ علی پور سیدہ شریف ایک تاریخی آستانہ ہے اور ایک ذمہ دار آستانہ ہے، اور جملہ عقائد کی تعلیم اور تبلیغ میں وہ سرگرم عمل ہے۔ یہ آج سے نہیں ہے، یہ تو سالوں پہ محیط ہے، صدیوں پہ اس کا سفر محیط ہے، لیکن ہم اپنے تئیں جو بھی ہماری استطاعت ہے ہم اس کو استعمال کرتے ہوئے اپنے ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے ہر وقت مستعد ہیں۔ اور آج سے 11 سال قبل ہم نے آستانہ عالیہ کے پلیٹ فارم پر عقیدہ ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد کیا، تو آنے والے حالات کو بھانپتے ہوئے اور اس کا ادراک و احساس رکھتے ہوئے ہم نے اس کا کامیاب انعقاد 11 سال پہلے کیا، اور آج یہ 11ویں سالانہ جو کانفرنس ہے، جس موقع پر یہ میرا پروگرام اور پیغام آپ تک پہنچ رہا ہے، یہ اسی ضمن میں ہے کہ اس عقیدے کی اہمیت کے لیے ہم نے آستانہ عالیہ پر اتنا بڑا میگا ایونٹ جو ہے وہ منعقد کیا ہے، اور اس سال بھی انشاءاللہ چند دنوں میں یہ 6 مارچ کو یعنی پہلا اتوار مارچ کا
صبح 9 بجے سے لے کر 2:30 بجے تک آستانہ عالیہ پر عظیم الشان عقیدہ ختم نبوت کانفرنس منعقد ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ آپ اپنی شرکت کو یقینی بنائیے گا اور اس میں حاضری دے کر تشریف فرما ہو کر ایک تو ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں اور دوسرا اپنی جو ذمہ داریاں ہیں آپ اس کو نبھائیں، اور تیسرا یہ ہے کہ آپ جو علماء اور بزرگان دین اور اکابر تشریف لاتے ہیں ان کی تعلیمات سے اپنے قلوب و اذہان کو آپ یقینی طور پہ مستنیر فرمائیں گے، اور یہ ہماری آگہی کا ایک بہت اچھا ہمارے نزدیک موقع ہے کہ ہم جو چاہتے ہیں کہ اپنی نسل کو عقیدہ ختم نبوت، اس کی اہمیت اور اس کی جو خاصیت ہے اس کو بیان کریں تاکہ وہ نسلوں تک کنورٹ ہو اور آنے والے جو نسلیں ہیں وہ اس سے ہم آہنگ ان کو کیا جا سکے۔ اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس ضمن میں بہت سے ہاتھ ہیں عقیدہ ختم نبوت کو اس کے انعقاد میں، بہت سے دوست ہیں جو دن رات محنت کرتے ہیں، اور اتنا بڑا میگا ایونٹ جو ہے وہ کسی اکیلے شخص کا حصہ نہیں ہوتی، یہ عالمی دعوت لسانی کے پلیٹ فارم سے منعقد ہوتی ہے، اور مختلف علاقوں میں بھی ہم اس کا انعقاد کرتے ہیں، اور آستانہ عالیہ پر ظاہر ہے مرکزیت ہے، تو اس اعتبار سے بھی یہاں یہ سالانہ کانفرنس ہوتی ہے، اور اس میں بہت سے ہمارے عالمی دعوت لسانی کے جو احباب ہیں اور ہمارے جو وابستگان آستانہ عالیہ ہیں وہ اپنے خدمات سر انجام دیتے ہیں، اور میں ان کا ممنون و مشکور ہوں، اور اس چینل کے توسل سے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کے لیے دعا گو بھی ہوں۔ ظاہر ہے کہ وہ ایک عظیم الشان مشن کی تکمیل پہ سرگرم عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ عالمی دعوت لسانی کے ان تمام غیور اراکین کی جو محبت ہے اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے، اور ان کو اس کے صلہ اور جزائے جزیل عطا فرمائے۔ اور لسانی چینل کا بھی شکریہ جس نے مجھے موقع فراہم کیا آپ سے ملاقات کا اور آپ سے مخاطب ہونے کا اور اپنا پیغام ریکارڈ کرانے کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقیدہ ختم نبوت پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی عقیدے اور اسی نظریہ پر ہمیں موت عطا فرمائے جو عزت کی علامت ہے، جو کامیابی کی علامت ہے، اور عزت اسی میں ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر قربان ہوا جائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ بہت شکریہ حضور لسانی چینل سے بات کرنے کا۔ ناظرین محترم، لسانی چینل پر خصوصی پیغام دے رہے تھے حضور قبلہ عالم الحاج پیر سید محمد مدثر حسین شاہ صاحب تنویر لسانی، سجادہ نشین آستانہ عالیہ علی پور سیدہ شریف۔ انشاءاللہ العزیز نئے مہمان کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، تب تک اپنے میزبان قاری نعمت اللہ جماعتی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔